حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق اور عزت کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا و آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی اس کا مددگار باقی نہیں رہتا۔ بس جیسے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے تو کبھی بھی یہ 7 گناہ نہ کرنا۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی شرک کرنا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لہذا شرک سے بچنا چاہیے۔ دوسرا گناہ جادو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جادو حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے پناہ دے۔ لہٰذا جادو کرنے سے ہمیشہ بچو، اس گناہ کو بھی نہ کرو۔ تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نے کسی مسلمان کے پیٹھ کو ننگا کر کے ناحق مارا اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ چوتھا گناہ سود کھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں میں اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپیٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور 7واں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیات نمبر 4، وہ لوگ جو پاک دامن عورت یا پاک صاف عورت پر الزام لگاتے ہیں حالانکہ وہ اچھی نیک گھرانے کی عورت ہیں، پردے والی ہیں، نماز روزہ کرنے والی ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے، جو اپنی زبانیں کھولیں گی الزام لگانے کے لیے، اگر ان سے گواہی مانگی گئی اور مانگی جائے گی، ندامت اور توبہ کا ایک آنسو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت اور عبادت درکار ہوتی ہے۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جائیں تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گوئیں کہ ہمارے گناہ معاف کرے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ کا جو عمل ہے وہ ہمیشہ سے ہے۔ درود ہمیشہ سے بھیج رہے ہیں، قرآن ہمیشہ سے ہے کیونکہ یہ لوح محفوظ سے ہے۔ تو اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو پتہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وجود کے ساتھ موجود نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور انداز سے ہے۔